ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا. ان کا احمد کھڑے ہو جاؤ, پہلے تو میں نے تمہیں تھپڑ اور مکے مارے ہیں نا, اب میں ڈنڈا توڑوں گا تمہارے اوپر, میں دیکھتا ہوں تم نبی علیہ السلام کا نام کیسے نہیں بتاتے. خیر احمد کھڑا ہوا اور اس نے بتا دیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیچر بڑا حیران کہ پہلے اتنی دفعہ پوچھا تو گنگ بن کے کھڑا رہا, اور اب پوچھا تو فوراً بتا دیا ہے. تو ٹیچر سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ اور ہے. وہ آیا اور اس نے پیار کا انداز اپنا لیا, احمد کے سر پہ ہاتھ رکھا, بیٹا میں تمہارا استاد ہوں, تمہارے باپ کی جگہ ہوں, میں بار بار تم سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا نام بتاؤ, آپ نے پہلے نہیں بتایا, اور اب میں نے ریسرچ کے بعد پوچھا تو فوراً بتا دیا, پہلے کیوں نہیں بتایا, مجھے یہ بات بتا دو. تو اس وقت احمد نے ان کو یہ بتایا کہ سر میں نے اپنے ابو کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا. جب آپ نے پہلے سوال پوچھا میرا وضو نہیں تھا, میں نے مار تو کھا لی مگر میں نے نبی علیہ السلام کا نام اپنے منہ سے نہیں نکالا. اب ریسیس میں وضو کر کے آیا ہوں, آپ نے نام پوچھا ہے تو میں نے نام بتا دیا ہے. تو بچپن میں جو بات بچے کے دل میں ڈال دی جائے وہ پھر پوری زندگی بچہ اس کے اوپر جمع رہتا ہے. اس لیے پہلا اصول ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں کریں, اور دوسرا اصول ہے کہ مار نہیں پیار. پیار سے بچے کی وہ تربیت ہوتی ہے جو مار کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. چنانچہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا, یعنی 10 سال میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی. نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے جھڑکا, نہ کبھی مجھے گالی دی, نہ نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ترش نظروں سے دیکھا, ہمیشہ پیار سے بات کی, اور نبی علیہ السلام نے تربیت میری محبت سے فرمائی. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو اگر پیار دیا جائے تو اس کی تربیت آسانی سے ہو جاتی ہے, مار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم جو غصے میں آ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری جلد باز طبیعت ہوتی ہے, ورنہ مار کی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر تیسری بات کہ مناسب وقت پہ بات کرنا, یہ بڑا اہم اصول ہے. بچے کی زندگی میں 4 ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں بچہ ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے. ریسیپٹیو موڈ کو کہتے ہیں لرننگ موڈ میں آ جانا. اس وقت بچے کا دل چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی بچہ سواری پہ سوار ہوگا نا, وہ لرننگ موڈ میں آ جائے گا. آپ دیکھیں گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے کویسچن کرنا شروع کر دیں گے یا لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے. وہ لڑنا نہیں چاہتے, وہ اس وقت لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں کچھ بتائیں, اور ماں باپ جھڑکی دے کے ان کو خود خاموش کروا دیتے ہیں, اور بچے پوچھتے رہتے ہیں, اور باپ کہتا ہے پتہ نہیں یہ افلاطون کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں. ماں کہتی ہے اس کی تو زبان بند ہی نہیں ہوتی, میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں. حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے بچے کے علم حاصل کرنے کا, اس لیے وہ پوچھتا رہتا ہے. اس کا بیہیویئر جو چینج ہوتا ہے وہ لرننگ موڈ میں آنے کی وجہ سے چینج ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام کے پیچھے ایک لڑکا سوار تھا, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی اسلام نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو اس وقت میں بچے کے دل میں بات اتر جائے گی, اس کو اصول کی باتیں اس وقت بتاؤ. اور واقعی یہ حدیث انہوں نے ایسی کھول کر بیان کی کہ بندہ اس کے مضمون کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ نبی صاحب نے کتنی پیاری تعلیمات اس بچے کو دی جب کہ وہ سواری پہ سوار تھا. اور دوسرا وقت جب رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے, بچہ پھر لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے.
اس لیے وہ کہتے ہیں امی مجھے کوئی کہانی سنائیں. ابو کے پاس تو خیر فرصت ہی نہیں ہوتی، اور امی اس کو کہانی سناتی ہے، چوہے کی کہانی، چھپکلی کی کہانی، مرغی کی کہانی. خدا کی بندی، اگر آپ نے قصص النبیین پڑھے ہوتے تو بچے کو اس موقع پہ انبیاء کے واقعات سنا کے ایسے سبق دیتی جو زندگی بھر اس کو کام آتے ہیں. مگر ماں نے خود نہیں پڑھا ہوتا تو وہ چھپکلی کے سوا اور کیا واقعہ سنائے گی. چنانچہ کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ 5 چوہے مل کے کرنے چلے شکار، ایک چوہا رہ گیا پیچھے، باقی رہ گئے 4. 4 چوہے مل کر سب بجانے لگے بین، ایک چوہے کو آ گئی کھانسی، باقی رہ گئے 3. 3 چوہے یہ کہنے لگے گھر کو بھاگ چلو، ایک گیا رستہ بھول، باقی رہ گئے 2. یعنی 5 چوہوں کی کہانی، اور وہ بھی بے فائدہ. یہ ہمارے اسکول کے سلیبس کی ہے، اور مجھے 6ٹھی زبان 6ٹھی 7ویں کلاس میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت کی یاد ہے. تو جب ایسی بے فائدہ چیزیں ہم بچے کو سمجھائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو ماں کو چاہیے کہ وہ قصص النبیین پڑھے، بچہ سنے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، اور اس میں سے اچھے نتیجے نکال کر دکھائیں. پھر بچے کی زندگی میں بات اتر جائے گی کہ واقعی میں نے نیکی کی زندگی گزارنی ہے، اور اس نیکی پر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے گی. تو پہلا ٹائم ہوتا ہے ریسیپٹیو موڈ میں آنے کا، جب بچہ سواری پہ سوار ہوتا ہے. دوسرا جب بچہ رات کو سونے لگتا ہے. تیسرا جب بچہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے نا، پھر ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے. اس لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہی بچے کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اگر ہم اس وقت میں بچے کو اچھی باتیں سنائیں. بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دینا یہ کوئی حل نہیں ہوتا. بچے کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے. وہ 10 سوال پوچھے تو آپ 10 کا جواب دیں، وہ 100 سوال پوچھے تو آپ 100 کا جواب دیں، چونکہ بچہ اس وقت ریسیپٹیو موڈ میں ہے. جو بات کریں گے وہ بچے کی میموری میں ہمیشہ کے لیے یادداشت میں آ جائے گی. اور چوتھا وقت ہوتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے. جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوگا، بخار ہے یا تکلیف ہے، تو بچہ اس وقت لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی باتیں سکھائے. اب جو ماں اس بات کو نہیں جانتی وہ پھر اس کو نہیں سکھا سکتی. ہم بچے کو بات اس وقت کرتے ہیں جب بچہ آئی پیڈ پہ بیٹھا کھیل رہا ہوتا ہے، یا گیم کھیلنے کے چکر میں ہوتا ہے، یا کارٹون دیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے. اس وقت تو بات اس کے کانوں سے ویسے ہی سر سے اوپر سے گزر جائے گی، کیا سنے گا؟ پھر ہم بچے کو بلیم کرتے ہیں، جی ہماری تو بات سنتا ہی نہیں. بھائی جب سننے کا وقت تھا آپ نے اس وقت تو سنائی نہیں، اب شکوے کیا کرنے کے بچہ ہماری بات نہیں سنتا. چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا اور وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ کافروں کے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے. وہ بچہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ جی وہ بچہ بیمار ہے، بخار ہے اس کو. تو نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی کافر کا، اور ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند ہستی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ فرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو نہ بچہ توقع کرتا تھا، نہ اس کا باپ اس بات کی توقع کرتا تھا. چنانچہ جب نبی علیہ السلام گئے تو لڑکا خوش تو بہت ہوا کہ آپ میری عیادت کے لیے آئے. اس کو گریٹ فیل ہوا، اچھا لگا. تو اس کے باپ کو بھی اچھا لگا کہ وہ ایک عام سا آدمی تھا، اس کی عزت بن گئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام اس کے کافروں کے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے. وہ بچہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ جی وہ بچہ بیمار ہے، بخار ہے اس کو. تو نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی کافر کا، اور ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند ہستی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ فرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو نہ بچہ توقع کرتا تھا، نہ اس کا باپ اس بات کی توقع کرتا تھا. چنانچہ جب نبی علیہ السلام گئے تو لڑکا خوش تو بہت ہوا کہ
آپ میری عیادت کے لیے آئے، اس کو گریٹ فیل ہوا، اچھا لگا۔ تو اس کے باپ کو بھی اچھا لگا کہ وہ ایک عام سا آدمی تھا، اس کی عزت بن گئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام اس کے بیٹے کی عیادت کے لیے اس کے گھر آئے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو پہلے تو توبہ پرسی فرمائی، پھر اس کو دین کی دعوت دی اور فرمایا کہ اے بچے تم اسلام کو قبول کر لو۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابو کیا کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو یہودی نے کہا کہ بیٹے ابو القاسم تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اب جو وہ تمہیں کہہ رہے ہیں تم ان کی بات کو مان لو۔ چنانچہ بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ان 4 اوقات میں اگر بچے کو نصیحت کی جائے تو پھر بچہ جلدی بات کو قبول کرتا ہے۔ پھر چوتھی بات کہ جب بات کریں تو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں۔ ہم کئی مرتبہ 2 لفظوں میں بات کر دیتے ہیں اور بچے کو پوری طرح پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے آرڈر دیا کیا گیا ہے، وہ کنفیوز ہوتا ہے بیچارہ، فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، اور ہم پھر غصہ کرتے ہیں تو نے بات نہیں مانی۔ بھائی وہ بات ماننا چاہتا تھا لیکن انسٹرکشنز بھی تو کلیئر ہونی چاہیے تھی نا۔ بات وہ کرو جو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق ہو۔ چنانچہ حدیث پاک سے اس کو ثبوت ملتا ہے، نبی علیہ السلام جو غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو دشمن سامنے تھا، اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایک مقامی لڑکے کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تعداد کتنی ہے۔ وہ کبھی بتاتا 200 ہے، کبھی بتاتا 400 ہے، کبھی بتاتا 500 ہے، کوئی ایک بات نہیں کر رہا تھا۔ تو ایک صحابی نے غصے میں اس کے 2-4 تھپڑ بھی لگائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں سچ نہیں بتا رہے ہیں۔ پھر اس کو پکڑ کے وہ صحابی نبی السلام کے پاس لائے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن کے لشکر کو دیکھ کے آیا ہے، اس کو پتہ سارا ہے، لیکن ہمیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، صحیح بات بتا نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کتنی تعداد ہے؟ وہ کبھی کہے جی 200 ہے، کبھی کہے 400 ہے، کبھی کہے 500 ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ چھوٹا بچہ ہے، پورے لشکر کی تعداد کا اندازہ لگانا اس کے بس سے باہر کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب وہ اپنے لشکر کے لیے کھانا بناتے ہیں تو کتنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، کتنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی 9 یا 10 جانور ذبح کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ بتایا نا، چونکہ جانور تو تھوڑے تھے نا تو ان کی تعداد کا اندازہ تو آسانی سے لگ سکتا ہے۔ جب اس نے کہا جی کہ 9 جانور یا 10 جانور، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور کو 100 بندے آرام سے کھا لیتے ہیں، تو دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحیح تعداد کا اندازہ فوراً لگا لیا، مگر کویسچن ایسا پوچھا جو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق تھا اور بچے نے اس کا جواب ٹھیک دے دیا تھا۔ تو ہم بچے سے بات کریں تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، تم انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ بچے کی عقل ناپختہ ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اس سے اتنی صاف بات کرو کہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ اپنے ذہنی سطح پہ نہیں کہ میں ایک لفظ سے بات سمجھ گیا ہوں تو بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ تو بچے سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا۔ پھر بچے کو واقعات سنائیں، جتنا سنا سکتے ہیں۔ بچہ فکرات سے نہیں سمجھتا، واقعات سے سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ حافظ بنے تو اتنا کہہ دینا کہ حافظ بنو یہ کافی نہیں ہے۔ اب اٹھتے بیٹھتے بچے کو حفاظ کے واقعات سنائیں، قراء کے واقعات سنائیں، ان کو قیامت دن اللہ کیسی عزتیں دے گا یہ سنائیں۔ دنیا میں جو بڑے بڑے حضرات گزرے، اللہ نے قرآن کی وجہ سے ان کو کن عزتوں سے نوازا، وہ واقعات سنائیں، تو بچے کے اندر شوق بڑھے گا اور وہ بڑے اچھے طریقے سے حافظ بننے کی کوشش کرے گا۔ اب ہم تو گھر میں نام ہی نہیں لیتے قرآن کا اور کہتے ہیں جی کہ بچہ جی بس شروع کیا تھا مگر اب اس کا دل نہیں لگتا۔ بھئی ماں باپ کا دل اپنا نہیں لگتا تو بچے کا دل کیسے لگے گا؟ بچے کو واقعات سنائیں اور ترغیب دے، پھر دیکھیں بچہ کیسے تیار ہوتا ہے۔
بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں اب زیادہ تفصیل کرنے کی بجائے بس پوائنٹ بتا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ چند باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات، اللہ کی محبت بچے کے دل میں پیدا کرنا یہ ماں کا کام ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ کی محبت بچے کے دل میں بڑھائے۔ مثلا بچے کو نیا لباس لا کے دیا، دیکھو بیٹا اللہ نے تمہارے لیے لباس بھیجا ہے۔ اب بچے کو جب پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے مجھے لباس بھیجا، اللہ نے مجھے کھانا دیا، اللہ نے میرے ماں باپ کو یہ دیا، اللہ نے میرے ماں باپ کو گھر دیا، گاڑی دی، فلاں دی، تو بچے کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود بڑھے گی۔ اور پھر زندگی میں جو پریشانی آتی ہیں ان پر صبر کی تلقین سکھائیں کہ بیٹا اللہ نے مقدر بنایا ہے، جو وہ کرتا ہے اسی میں خیر ہوتی ہے، بس تم تقدیر کے اوپر اعتراض مت قبر کرو، اگر اللہ نے ایسا کیا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی۔ یہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ وہ رضا بالقضاء والے مرتبے پر آ جائے۔ تو بچے کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا اور بڑھانا یہ ماں کا کام ہے۔ پھر بچے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرنا یہ بھی ماں کا کام ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اتنے پیار سے کریں، اتنے ادب سے کریں، اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ بچہ نبی علیہ السلام کا عاشق صادق بن جائے اور اس کا دل چاہے کہ میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایک سنت کا احترام کرنے والا بن جائے۔ جب سنت کی عظمت اس کے دل میں آ گئی تو آپ سمجھ لیں کہ بچے نے زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ تو اللہ کی محبت کو پیدا کرنا، اور پھر دوسرا نبی علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرنا، پھر تیسرا قرآن مجید کی عظمت کو پیدا کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مقدس کلام ہے۔ وہ قرآن پاک کا ادب کرے، اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگائے اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھے، اور جہاں قرآن مجید پڑھا ہو وہ احساس کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن مجید کی محبت اس کے دل میں آ گئی تو اب قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانا اس کے لیے پھر آسان ہو جائے گا۔ پھر ماں بچے کے اندر محنت کرنے کی عادت ڈالے، بچے کو بتائے کہ دیکھو بیٹا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تم اپنا ہوم ورک محنت سے کرو، اسکول کا کام اچھا کرو، تم محنت سے اپنے سبق کو یاد کرو تاکہ تمہارا سبق تمہیں یاد ہو جائے یا سب کی پارہ بغیر غلطی کے تم سنا سکو۔ یہ جب واقعات ماں سناتی ہے نا کہ فلاں نے محنت کی تو یہ ہو گیا، فلاں نے محنت کی تو یہ ہو گیا، تو بچے کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی محنت کروں گا اور میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ محنت کی عادت ڈالنا بچے کا ماں کا کام ہوتا ہے۔ پھر بچے کو سکھائیں کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر ہمیں رحم کھانا چاہیے، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے پیار ہونا چاہیے۔ نبی صاحب نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو جو ولایت ملی تو ایک بیمار کتے کی تیمارداری کرنے پر ان کو ملی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو نسبت نقشبندیہ ملی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بیمار کتے کی تیمارداری کرنے پر نسبت کا نور مل گیا۔ اگر ایک کتے پر ترس کھانے سے اللہ ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ہم اگر کسی کمزور بندے پر ترس کھائیں گے، اس کی تیمارداری کریں گے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں اجر عطا فرمائیں گے؟ اس لیے احساس کرنے والا دل بچے میں پیدا کریں۔ جو بے حس قسم کے بچے ہوتے ہیں نا وہ اچھے انسان نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک سروے ہے کہ دنیا میں 80% سمپتھی اور ایمپتھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، صرف 20% رہ گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب 100% تھی، اور آج
सिर्फ 20% है। तो उस सर्वे रिपोर्ट के एंड पे ये लिखा हुआ था कि इसकी वजह कार्टून है। अब आप हैरान होंगे कि कार्टूनों का इससे क्या ताल्लुक। उनका इसलिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब बच्चा देखता है ना कि एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा या मुक्का मारा, तो मारने वाले के खिलाफ दिल में नफरत आती है कि बुरा काम किया, और जिसको मारा जाता है उसके साथ दिल के अंदर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो